دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو مرماسک کی بنیاد 1916 میں روسی سلطنت کے آخری زار نکولس II نے رکھی تھی۔ شہر کا اصل نام رومانوف آف مرمن تھا۔ اسے بالشویکوں نے 1917 میں مرماسک میں تبدیل کر دیا تھا۔ مرماسک روس کا واحد خطہ ہے جو کہ 3 قدرتی علاقوں پر مشتمل ہے۔ آج کل مرماسک آرکٹک خطے سے باہر کرۂ ارض کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ رشیا کا پہلا خطہ ہے جہاں سب سے پہلے جوہری آئس بریکر جانا شروع ہوئے تھے۔ اس خطے میں دسمبر سے لے کر جنوری کے وسط تک سورج طلوع نہیں ہوتا، جبکہ مئی کے آخر سے جولائی کے آخر تک دن میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ دوسری جنگ عظیم میں خدمات پر مرماسک کو ہیرو سٹی کے خطاب سے نوازا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران مرماسک نے ایک اسٹریٹجک بندرگاہ کے طور پر ایک اہم کردار ادا کیا اور اتحادی افواج کی حمایت کرتے ہوئے کافی زیادہ کامیابیاں حاصل کیں۔ آرکٹک اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کیا مرماسک میں واقع ہے۔ اپنی معروف طبی تعلیم اور تحقیقی پروگراموں کے لیے یہ مشہور یونیورسٹی ہے۔ مرماسک کی آبادی تقریباً 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی میکڈونلڈ شاپ اس خطے میں موجود ہے۔ مرماسک کی بندرگاہ جسے کولا کہا جاتا ہے سارا سال منجمد نہیں ہوتی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران مرماسک پر 1,80,000 سے زیادہ بم گرائے گئے۔ شہر کا 80% سے زائد علاقہ تک تباہ ہو گیا تھا، لیکن اس پر قبضہ نہیں ہو سکا۔ عظیموت مرماسک میں سب سے اونچی عمارت ہے جو 18 منزلوں پر مشتمل ہے۔ کولا پیپر پل آرکٹک میں سب سے لمبا پل ہے۔ اس پل کی لمبائی 2.5 کلومیٹر ہے۔ یہ پیدل سفر، ماہی گیری اور جنگلی حیات کے لیے سب سے موزوں ہے۔ مرماسک اپنی سخت سردیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ماہی گیری کے بہت سے میدانوں کے قریب شہر کا محل وقوع اسے ماہی گیری کی صنعت کے لیے ایک اہم مرکز بناتا ہے جو مقامی اور بین الاقوامی منڈیوں کو تازہ سمندری غذا فراہم کرتا ہے۔ مرماسک میں نقل و حمل کا ایک بہتر نظام ہے جس میں ہوائی اڈے، ریلوے اور شاہراہیں شامل ہیں جو شہر سے آنے اور جانے کے لیے سفر کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اس خطے میں مختلف جنگلی حیاتیات پائی جاتی ہیں۔ اس خطے کی آب و ہوا میں قطبی ہرن، آرکٹک لومڑی اور کئی قسم کے قطبی پودوں اور حیوانات کی افزائش ہوتی ہے۔ مرماسک میں سالانہ اروا فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول میں مختلف ثقافتی تقریبات، موسیقی کی پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ایک اسٹریٹجک بحری اڈے کے طور پر مرماسک کا روسی بحریہ سے گہرا تعلق ہے جو شہر کی معیشت اور دفاع میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس شہر اور خطے میں مختلف نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ اس خطے میں آئس ہاکی کافی زیادہ مقبول کھیل ہے۔ مرماسک بحیرہ اوقیانوس کا ایک اہم گیٹ وے ہے جہاں سے دور دراز اور قدیم آرکٹک خطوں تک رسائی ممکن ہے۔ یہ خطہ جغرافیائی طور پر ناروے کے شہر کرکینس کے قریب ہے۔ مرماسک میں سکی ریزورٹ بھی موجود ہے۔ مرماسک میں سوویت اور جدید طرز فن تعمیر کی آمیزش ہے۔ یہاں کا آرکیٹیکچرل لینڈ اسکیپ سوویت دور کے ڈھانچے اور عصری ڈیزائن پر مشتمل ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف بھی کافی زیادہ دلکش اور خوبصورت ہے، جہاں پر کئی کیفے، بارز اور خوبصورت تفریح مقامات موجود ہیں۔ مرماسک شپنگ کمپنی جو 1939 میں قائم کی گئی تھی، آرکٹک شپنگ میں ایک بھرپور تاریخ رکھتی ہے اور اس نے شہر کی سمندری صنعت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس خطے کا نام قریبی مرمن کوسٹ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس شہر کا نام مرمن کوسٹ سے لیا گیا ہے۔ یہ ساحلی پٹی کا ایک حصہ ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، اپنی گہری سمندری تاریخ اور مضبوط سمندری روایات کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول ماہی گیری، جہاز سازی اور بحری ورثہ۔
اس خطے میں زیر زمین پناہ گاہوں اور سرنگوں کا ایک وسیع نظام موجود ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران مرماسکیہ نے شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو بمباری سے بچانے کے لیے زیر زمین پناہ گاہوں اور سرنگوں کا ایک وسیع نیٹ ورک تیار کیا تھا۔ مرماسک میں فن اور دستکاری کا ایک وسیع کلچر ہے۔ مرماسک ایک بھرپور تاریخ اور منفرد خصوصیات کے ساتھ ایک دلچسپ شہر ہے۔ آرکٹک سرکل کے اندر سب سے بڑے شہر کے طور پر شاندار ناردرن لائٹس سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کی اہمیت تک، چاہے اس کے شاندار مناظر ہوں یا اس کا ثقافتی ورثہ ہو، سب کچھ قابل دید ہے۔ اگرچہ انگریزی یہاں پر وسیع پیمانے پر نہیں بولی جاتی، آپ ماسکو اور دوسرے بڑے روسی شہروں سے باقاعدہ پروازوں کے ساتھ ہوائی جہاز کے ذریعے اس شہر تک جا سکتے ہیں۔ یہاں سورج دن میں 24 گھنٹے نظر آتا ہے۔ مرماسک دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے جو آرکٹک سرکل کے اندر واقع ہے۔ گرمیوں میں یہاں پر سورج بالکل غروب نہیں ہوتا، اس کے برعکس سردیوں میں دن کے اوقات میں بھی اندھیرا رہتا ہے۔ یہ ایک بندرگاہی شہر ہے اور جنگ کے سالوں کے دوران یہاں سے اہم ساز و سامان کی ترسیل ہوتی تھی جو مغربی اتحادیوں سے آرکٹک قافلوں تک پہنچایا جاتا تھا، جس سے اس شہر کا دفاع انتہائی اہم تھا۔ اس وجہ سے مرماسک کو بعد میں سوویت یونین کا ہیرو سٹی قرار دیا گیا۔ یورپی روس میں یہ واحد جگہ ہے جہاں غیر ملکی ساحل تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ 1917 کے روسی انقلاب سے پہلے جو علاقہ اب مرماسک اوبلاست ہے، یہاں مقامی لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس خطے کی اہمیت بڑھ گئی جب روسی سلطنت نے مرکزی طاقتوں کے خطرے کے تحت ایک شمالی سپلائی روٹ قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس شہر کی بنیاد 1916 اتحادیوں کے لیے ایک اہم بندرگاہ کے طور پر روس کو رسد کی فراہمی کے لیے رکھی گئی تھی۔ 1917 کے روسی انقلاب اور اس کے بعد ہونے والی روسی خانہ جنگی نے خطے پر نمایاں اثرات مرتب کیے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران مرماسک نے آرکٹک قافلوں کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا، جس نے مغربی اتحادیوں سے سوویت یونین کو اہم سامان پہنچایا۔ آرکٹک کے سخت آلات اور جرمن یو بوٹس اور ہوائی جہازوں کے خطرے نے ان قافلوں کو انتہائی خطرناک بنا دیا تھا، لیکن یہ سوویت یونین کے لیے بہت ضروری تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مرماسک ایک اہم فوجی اور صنعتی مرکز رہا۔ سرد جنگ کے دوران اس خطے کو بہت زیادہ عسکری شکل دی گئی تھی اور اس کے بحری اڈے سوویت شمالی بیڑے کے اہم جزو تھے۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے ساتھ ہی مرماسک اوبلاست کو بھی بہت سے دوسرے خطوں کی طرح اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ حالیہ برسوں میں تیل اور گیس سمیت قدرتی وسائل کی دریافت کی وجہ سے آرکٹک خطے میں زیادہ دلچسپی پیدا ہوئی۔ مرماسک ایک بڑی بندرگاہ اور آرکٹک کے گیٹ وے کے طور پر مختلف آرکٹک ترقیاتی منصوبوں میں شامل ہو گیا۔ آج مرماسک اوبلاست روس کے لیے خاص طور پر آرکٹک سرگرمیوں کے تناظر میں اہم خطہ ہے۔ خطے کو اقتصادی تنوع، ماحولیاتی خدشات اور آرکٹک کے ماحول پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے متعلق چیلنجوں کا سامنا ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو رشیا کے ایک خطے مرماسک کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔